وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں فلا تدعوا مع اللہ احدا بس نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں اللہ کے لیے سجدہ ریز ہونے کے لیے ہیں اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہیں تو مسجدوں کے اندر صرف اللہ رب العالمین کے سامنے ہی سر جھکانا چاہیے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا چاہیے کیونکہ مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہیں تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو یعنی مدد کے لیے استمداد کے لیے حاجت روائی کے لیے مشکل کشائی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو کیونکہ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے تو یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت ہو جائے گی جب یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت ہوگی تو پھر مسجدوں کا مقصد تو فوت ہو گیا مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں تو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو خاص طور پہ مسجد میں اور عام طور پر کہیں بھی نہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا چاہیے اور نہ مسجد کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا چاہیے خاص طور پر تو مسجد کو اس قسم کی لغویات اور اس قسم کی خرافات سے بالکل پاک صاف رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہے کیونکہ دعا کسی کو پکارنا کسی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا کسی سے مدد مانگنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے اس کو دعا عبادت سے خارج نہیں کیا جا سکتا تو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو جس کو بھی پکارو گے وہ اس کی عبادت ہوگی صرف اللہ کو پکارو یہ اللہ کی عبادت ہے
اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے تو یہ اس کی عبادت ہوگی. مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں کسی اور کی عبادت یہ کیسے ممکن ہے؟ تو مسجدوں کو تو شرک سے بالکل پاک صاف ہونا چاہیے. مسجدیں تو خالص توحید کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مسجدیں ہی توحید کے لیے ہیں. مسجدیں بھی توحید کے لیے ہیں بطور خاص، اور باقی ساری جگہ بھی توحید کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہے عموماً، مسجدیں خصوصاً. لیکن اگر مسجدوں میں ہی اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا جائے، اگر مسجدوں میں ہی یا رسول اللہ کے نعرے لگیں، بلکہ باقاعدہ طور پہ لکھوا دیا جائے مسجدوں میں مستقل اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا جائے، چاہے وہ اللہ کے رسول ہی کیوں نہ ہوں، یا مسجدوں میں ہی اس قسم کے شرکیہ کلمات لکھ دیے جائیں، اگر مقصد اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا ہو استمداد کے لیے، تو یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. ایک طرف یا اللہ لکھا ہوتا ہے، ایک طرف یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے. اگر کسی نے اللہ اور رسول کا نام لکھنا ہے اور اس کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ جی اذان میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول کا نام ذکر کیا ہے، تشہد کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام آتا ہے، کلمہ کے اندر بھی اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام آتا ہے، تو اسے پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس انداز سے لکھنا چاہیے، جس انداز سے اذان کے اندر موجود ہے، جس انداز سے کلمہ کے اندر موجود ہے، اس انداز سے لکھے. ایک طرف یا اللہ، ایک طرف یا رسول اللہ. اللہ کو پکارا جا رہا ہے اور اللہ کے ساتھ پیرالل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے اور ان کو پکارا جا رہا ہے. اور اگر اس کے پیچھے نیت استمداد کی ہے، حاجت روائی، مشکل کشائی کی ہے، اور یہی نیت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کیا نیت ہوتی ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، سری شرک ہے. اور مسجدوں کے اندر اس قسم کا شرک ہو، اور صرف یہی نہیں، اور بہت سی چیزیں مسجدوں کے اندر لکھی ہوتی ہیں. ایک تو ہے چیزیں لکھی ہونا، اور ایک ہے کہ نہ لکھی ہو لیکن مسجدوں کے اندر شرکی یا اعمال سر انجام دیے جائیں. تو یہ تو عام جگہوں میں بھی شرکی یا اعمال، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا، اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے. کجا یہ کہ مسجدوں کو اس کام کے لیے بنا لیا جائے. مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے سر جھکانے کی جگہ ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، گھروں میں، علیکم السلام، فی بیوت گھروں میں، یعنی اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں، اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے حکم دیا کہ بلند کیا جائے، یعنی اللہ کا نام بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور اس میں اللہ کا نام کا ذکر کیا جائے. تو اللہ کے گھر مسجدیں اس لیے بنتی ہیں، بنائی جاتی ہیں تاکہ وہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام بلند کیا جائے. اگر مسجدوں کو شرک کے اڈے بنا لیا جائے، مسجدوں میں اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا جائے، تو پھر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے، والعیاذ باللہ. تو فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو نہ پکارو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے نہ پکارو، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے. مسجدوں کو بطور خاص شرک سے پاک ہونا چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ باقی جگہوں پہ اجازت ہے، مسجدوں کو بطور خاص اور باقی جگہوں کو بطور عام عموماً پاک رکھنا چاہیے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جب یہ آیات اتری مکہ مکرمہ میں، مکی دور میں شروع میں، اس وقت ایک تو بیت اللہ کی مسجد موجود تھی جو تمام مسجدوں کی ماں آپ کہہ لیجئے، سب سے عظیم مسجد، اور دوسری مسجد بیت المقدس تھی. یہ دو ہی مسجدیں تھیں، اور ان مسجدوں کے اندر لوگ شرکیہ کام کرتے تھے، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے تھے، بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر. یہ دو ہی مسجدیں تھیں، اور مسجدیں نہیں تھیں اس وقت مکی دور میں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات بھی جنوں کے ضمن میں نازل ہوئی ہیں کہ جب جن مسلمان ہوئے تو جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اسلام کے بعد ہمارے لیے اب ضروری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں، تو نماز مسجد میں ہوتی ہے تو ہم
کہاں نماز پڑھیں؟ مسجدیں تو ہم سے دور ہیں، تو ہم کہاں نماز پڑھیں؟ تو پھر گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ وحی اتری، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، ہر جگہ اللہ کا گھر بن سکتا ہے، اللہ کی مسجد بن سکتی ہے، بس اللہ کے گھروں کو تو بطور خاص شرک سے اور غیر اللہ کو پکارنے سے پاک رکھو۔ اس دور میں یہ جو یہودیوں کے عیسائیوں کے عبادت خانے تھے، ان کے نزدیک وہ ان کی عبادت گاہیں تھیں، تو انہوں نے ان عبادت گاہوں کے اندر شرک و بدعات کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ عیسائی گرجاؤں کے اندر، کنیساؤں کے اندر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی، حضرت مریم کی تصویریں ہوتی تھیں اور ان کی عبادت ہوتی تھی، تو اسی کی طرف اشارہ ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور بے شک جب بھی کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ، یدعوہ کہ وہ اللہ کو پکارے، کانوا یکونون علیہ لبدا، وہ قریب ہیں کہ وہ ہو جائیں اس کے اوپر ہجوم کی طرح، قریب ہیں کہ وہ ان کے ساتھ لپٹ جائیں، قریب ہیں کہ وہ اس کے اوپر جھمگٹا بنا دیں۔ لبدا کا مطلب ہے کئی لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، کسی ایک جگہ پر، کسی ایک شخص پر، کسی ایک شخص کو کئی لوگ گھیر لیں، کسی شخص پر کوئی لوگ پل پڑیں، جیسا محاورہ ہمارے ہاں ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے، مشرکین کی، کافروں کی، اور جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا بندہ ہونا یہ بہت عظیم صفت ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کی بندگی ہے، اور اگر ہم واقعی ہی حقیقی طور پر اللہ کے بندے بن جائیں اور اللہ ہمیں اپنا بندہ قرار دیں اور اللہ ہمیں اپنا عاجز بندہ مان لیں، تو اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں بڑے ہی محبت بھرے انداز میں، بڑے شفقت بھرے انداز میں، اور ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا ہوا تھا۔ جب بھی کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، جب بھی وہ کھڑا ہوتا ہے مسجد میں، یدعوہ اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، وہ کادوا یکونون علیہ لبدا، قریب ہوتے ہیں لوگ کہ وہ ہو جائیں اس کے اوپر، بھیڑ بنا کر کھڑے ہو جائیں، لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ قرآن سن کر کوئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کوئی کچھ، کوئی کسی طرح روکنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کسی طرح روکنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی باتیں بناتا ہے، کوئی کچھ۔ تو یہ اس کو تعبیر کیا کانوا یکونون علیہ لبدا، تو کافر قریب ہوتے تھے کہ وہ ان پر پل پڑیں اور وہ ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں، مختلف طریقوں سے آپ کو تنگ کریں، آپ کو روکیں۔ تو یہ اشارہ ہے اس آزمائش کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھی، اور جو آزمائشیں آپ نے سہیں، کوئی آسان نہیں تھا آپ کے لیے اللہ کے دین کی دعوت دینا اور بیت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کرنا لوگوں کے سامنے، بڑا مشکل تھا آپ کے لیے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب بھی کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ، یدعوہ کہ اللہ کو پکارے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کہ جب بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں بیت اللہ میں، اللہ کو پکارتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کادوا یکونون علیہ لبدا، لوگ قریب ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر جھمگٹا لگا دیں، اکٹھے ہو جائیں۔ کیوں؟ بعض مفسرین کہتے ہیں قرآن سننے کے لیے، قرآن کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے وہ قرآن سے دور نہیں رہ سکتے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ قرآن سنیں۔ جب قرآن کریم کو اللہ کا نبی پڑھ رہا ہو تو اس کے اندر کتنی تاثیر ہوگی اور اس کے اندر کتنی حلاوت اور کتنی مٹھاس ہوگی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ شوق میں قرآن سننے آتے ہیں، لیکن جو پہلی تفسیر ہے وہ زیادہ بہتر لگتی ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلی تفسیر زیادہ بہتر ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے بیت اللہ میں، تو لوگ قریب ہیں کہ جھمگٹا بنا لیں، ہجوم بنا لیں، پل پڑیں، یعنی آپ کو نماز پڑھنے سے روکنے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے
وہ کہتے ہیں پہلا معنی اس لیے زیادہ راجح ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے دوسرا معنی بھی بیان کیے ہے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ مشرکین قرآن سننے کے لیے آتے تھے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى، ہمیں بخوبی علم ہے جب وہ غور سے سنتے ہیں آپ کو، اذ يستمعون اليك جب وہ آپ کو سنتے ہیں، واذ هم نجوى جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ کفار کئی دفعہ قرآن سننے بھی آتے تھے، لیکن یہاں امام ابن کثیر فرماتے ہیں زیادہ بہتر تفسیر اس کی یہی ہے کہ وہ آپ کو روکنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر راجح کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں اگلی آیت سے اندازہ ہو رہا ہے، سیاق و اسباق سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کافروں کی مخالفت مراد ہے، کافر اکٹھے ہو جاتے تھے آپ کو تنگ کرنے کے لیے۔ اگلی آیت سے کیسے اشارہ ہو رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگلی آیت ہے قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے سوائے اس کے کہ نہیں میں تو اپنے رب کو پکار رہا ہوں، وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا میں نہیں شریک بناتا اس کے ساتھ کسی ایک کو۔ یعنی تم میری مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تم مجھے کیوں نماز سے روکنا چاہتے ہو؟ تم میرا قرآن سن کر کیوں تعجب کرتے ہو؟ میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، میں کوئی اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا، میں تو اپنے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہا ہوں، اور اللہ رب العالمین اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے۔ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، میں تو اللہ کی باتوں کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا، پھر تم میرے ساتھ یہ کیوں کرتے ہو؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں اگلی آیت سے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ پچھلی آیت کے اندر کافر جو اکٹھے ہوتے تھے وہ آپ کو روکنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، تو اس کا جواب اللہ نے آپ کو سکھایا کہ آپ کہہ دیجئے انما ادعو ربی، میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، میں تو اللہ کو پکارتا ہوں اور تو کچھ بھی نہیں کرتا، ولا اشرک به احدا میں نہیں شریک بناتا اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی، میری بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، میرا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، میرا توکل اور میری ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا، میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، نہ تمہارے معبودوں کو نہ کسی ایک کو۔ میرا جرم کیا ہے تم بتا دو۔ جی یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ واللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم میرے علم میں نہیں ہے۔ کہہ دیجئے سوائے سے کہ نہیں میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں بناتا۔ قل انی، اچھا یہ جو آیت کریمہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو سجدہ ہونا چاہیے، کسی اور کو سجدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسجد کا مطلب ہے سجدہ کی جگہ اور اس کی جمع ہے مساجد، تو مسجد کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے، تو سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد میں بھی بطور خاص کسی اور کو سجدہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو ہی ہونا چاہیے، اور مسجد کے علاوہ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی جی، تو مسجدوں کے اندر دربار بنانا، مسجدوں کے اندر قبریں بنانا یا قبرستانوں کے اندر مسجدیں بنانا، یہ دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں۔ جی جی، فلا تدعوا مع اللہ احد سے مراد یہی ہے کہ مسجدوں کو تو بطور خاص توحید کا مرکز بنانا چاہیے، وہاں تو بطور خاص شرک سے بچنا چاہیے، اور باقی جگہوں میں عموماً شرک سے بچنا چاہیے، ہر جگہ شرک سے بچنا چاہیے، لیکن اگر مسجدوں میں شرک شروع ہو جائے پھر باقی جگہیں کیسے محفوظ رہیں گی؟ فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے بے شک میں
نہیں میں اختیار رکھتا تمہارے لیے ضررًا نقصان کا ولا رشدا اور نہ بھلائی کا، میں تمہارے لیے نہ نفع نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ بھلائی کا اختیار رکھتا ہوں۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، تم میری مخالفت کرتے ہو، تم اکٹھے ہو جاتے ہو مجھے روکنے کے لیے۔ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، میں تو اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ میرے قرآن سن کر تمہیں تو ایمان لے آنا چاہیے، قرآن سن کر تمہیں مجھے اللہ کا نبی تسلیم کر لینا چاہیے، بجائے سے کہ تم میری مخالفت کرو۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے میرا قرآن سن کر تو میں اس کا اختیار بھی نہیں رکھتا کہ میں تمہیں نقصان دے سکوں، کہ میں تمہیں ہدایت دے سکوں۔ میں نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ تمہارے لیے بھلائی کا اختیار رکھتا ہوں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں ہو تو میں تم میرا قرآن سن کر مذاق اڑاتے ہو، آگے مجھے تنگ کرتے ہو، میرا بس چلے تو میں تمہارا دل بدل دوں، میں تمہیں ہدایت دے دوں اور تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ نہ تمہارے لیے بھلائی میرے اختیار میں ہے کہ میرا قرآن سن کر تم مسلمان ہو جاؤ، اور نہ تمہیں گمراہ کرنا یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں تمہارے لیے نہ کوئی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کوئی بھلائی کا اختیار رکھتا ہوں، میں تو تمہیں ہدایت بھی نہیں دے سکتا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، میں تمہیں کیسے نقصان دوں، تمہیں کیسے بھلائی دوں، تمہیں کیسے ایمان کی توفیق دوں، میں تو یہ اختیار اپنے لیے بھی نہیں رکھتا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دیجئے ہرگز نہیں مجھے پناہ دے سکتا اللہ سے کوئی ایک، تمہیں میں نفع نقصان کیا دے سکوں، تمہیں میں کیا ہدایت دے سکوں، تمہیں میرا قرآن سن کر ایمان لے آنا چاہیے، لیکن یہ ہدایت میں نہیں دے سکتا، میں تمہارا نقصان بھی نہیں کر سکتا۔ میں تمہارا نقصان یا نفع کیسے کروں، میں تو اپنا نفع نقصان نہیں کر سکتا، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں مجھے اللہ سے کون بچائے گا، کوئی نہیں بچائے گا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دیجئے بے شک میں ہرگز نہیں مجھے بچا سکتا اللہ سے کوئی ایک، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور ہرگز نہیں میں پاؤں گا اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ۔ کب؟ اگر میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھوں، اگر مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے میں تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو میں تمہارے نفع نقصان کا مالک کیسے ہوں، تمہیں ہدایت کیسے دے سکتا ہوں۔ اذان کے بعد تو گویا کہ پتہ لگا کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اور مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے، شرک کی بدعات خرافات کی کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سے کہتے تھے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، میں تو اللہ کو پکار رہا ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا رہا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان کا، نہ میں تمہیں ہدایت دے سکتا ہوں، اگر تم قرآن سن کر بھی ایمان نہیں لاتے اور تم مجھے تنگ کرتے ہو تو میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ تو میں نقصان دے سکتا ہوں، تمہیں کیا نقصان دوں نفع دوں، میں تو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اگر اللہ مجھے میری پکڑ کرنا چاہے، اگر اللہ مجھے کوئی سزا دینا چاہے، اگر مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے، مجھے تو اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ بھی نظر نہیں آتی، میں تو اللہ کی طرف ہی پناہ لے سکتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف پناہ بھی نہیں لے سکتا۔ تو جب میں خود اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں خود اللہ کا محتاج ہوں ہر حال میں، تو میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہوں۔ فرمایا الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، مگر پہنچانا اللہ کی طرف سے، ورسالاتی اللہ کے پیغامات، ہاں اللہ کی طرف سے پہنچا دینا ہے، اللہ کے پیغامات کو پہنچا دینا ہے۔ الا بلاغا، مگر پہنچا دینا ہے۔ الا عام طور پر پیچھے موجود کسی کلام کا استدراک ہوتا ہے، پیچھے موجود کوئی کلام ہوتا ہے اس سے استثناء ہوتا ہے،
اب مفسرین کا اختلاف ہے، مختلف آراء ہیں کہ یہ کس سے استثناء ہے۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، مگر پہنچا دینا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے احکامات کو، ورسالاتی، اللہ کے پیغامات کو، اللہ کی رسالت کو۔ تو یہ کس سے استثناء ہے، کس سے استدراک ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یہ اس سے استدراک ہے، اس سے استثناء ہے۔ اور قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ میں تمہارے لیے نہ نقصان کا مالک ہوں نہ نفع کا مالک ہوں۔ مراد کیا ہے کہ اگر تم میرا قرآن سن کر بھی تم اکٹھے ہو جاتے ہو میری مخالفت کے لیے، میرا قرآن پڑھنا بھی تم میرا قرآن سن کر بھی ایمان نہیں لاتے، تو میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا، نہ تمہیں نقصان دے سکتا ہوں۔ تمہارا نفع نقصان میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہاں مگر میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، تمہارا دل پھیرنا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہیں رشد بھلائی دینا نقصان دینا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ہاں ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر پہنچا دینا اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام۔ ہاں میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہوں، پہنچاتا رہوں گا، تم مانو یا نہ مانو، میرا پیغام تم پہ اثر کرے یا نہ کرے یہ اللہ کا کام ہے، میں پیغام پہنچاتا رہوں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، یہ استثناء ہے پچھلی آیت سے، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اس آیت سے استثناء ہے، آیت نمبر 22 سے استثناء ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، آیت نمبر 21 سے استثناء ہے۔ جو کہتے ہیں آیت نمبر 22 سے استثناء ہے، وہ کیسے استثناء بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نفع نقصان کیا دوں، میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، اگر مجھ سے کوئی اللہ کے نافرمانی ہو جائے تو مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، مجھے اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نظر نہیں آتی۔ ہاں ایک چیز پناہ گاہ نظر آتی ہے، وہ ہے میرا اللہ کے لیے تبلیغ کرنا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے بھی اللہ کے علاوہ اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہاں میرا یہ عمل ایسا ہے کہ ممکن ہے میرا عمل مجھے اللہ کے غضب سے بچا لے۔ کون سا عمل؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص وہ اللہ کے پیغامات کو آگے پہنچاتا ہے، کوئی بھی بات سنتا ہے، اپنے تک محدود نہیں رکھتا، بلغوا عنی ولو آیا پہ عمل کرتا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ جگہ جگہ کرتا ہے، تو اس شخص کا عمل ایسا ہے کہ ممکن ہے کہ اگر اس شخص سے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر اس شخص سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو جائے تو یہ عمل ایسا ہے کہ یہ عمل اسے اللہ کے عذاب سے بچا کر اللہ کی رحمتوں میں مبتلا کر سکتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں میں وہ آ سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے پہنچانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ یہ انسان کی خطائیں معاف کروا دیتا ہے، یہ اللہ کا غضب انسان سے دور کر کے انسان کو اللہ کی رحمت میں اور اللہ کی پناہ میں لے آتا ہے۔ تو یہ دونوں تفسیریں مفسرین نے کی ہیں۔ تو الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، یا تو اس سے مراد ہے میں تمہیں نفع نہیں دے سکتا، ہاں اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہوں، یہ ہے آیت نمبر 21 سے اگر استثناء ہو۔ اگر آیت نمبر 22 سے استثناء ہو تو اگر مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، ہاں میرا یہ عمل یہ مجھے اللہ کے غضب سے اللہ کی رحمت میں لا سکتا ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، بس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ والعیاذ باللہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، شرک کر کے، بدعات کر کے، اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پرواہ نہ کر کے، غفلت کا مظاہرہ کر کے، تو پھر اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ والعیاذ باللہ۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی عذاب کا وعدہ دیا جاتا ہے ہر کافر کو، ہر نہ ماننے والے کو، جو نہیں مانتا اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ کہ تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو اللہ کے عذاب کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ دیکھ لیں گے، یعنی قیامت کے دن جب وہ دیکھ لیں گے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی دنیا میں اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کفر سے باز نہ آئے، تو پھر تمہارے لیے جہنم ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ جب وہ دیکھ لیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے جہنم، اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ، پس عنقریب وہ جان لیں گے،
من اضعف ناصرا واقل عددا، کون زیادہ کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون زیادہ کم ہے تعداد کے اعتبار سے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کہتے کہ تم اللہ کی باتوں کو مان لو، اللہ پر ایمان لے آؤ، آخرت کو مان لو، نہیں مانو گے تو تم پر اللہ کے عذاب آئیں گے، تم اللہ کی جہنم میں داخل ہوگے، تو وہ آگے سے مذاق اڑاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور وہ کہتے کہ ہماری تو تعداد ہی اتنی زیادہ ہے، ہم پر اللہ کا عذاب کیسے آ سکتا ہے، ہم تو اتنے زیادہ ہیں، ہم تو جتھا ہیں، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمارے مددگار بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہوں گے، اور وہ فرشتے کیسے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے، کتنے طاقتور ہیں۔ تو کافروں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا یہ 19 فرشتے ہیں، بس ہمارے تو ایک دو پہلوان ہی 19 فرشتوں کے لیے کافی ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ تو فرمایا کہ جب یہ جہنم کو دیکھ لیں گے، جب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، اس وقت یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں ہمارے مددگار بہت زیادہ ہیں، ہمارا جتھا بہت بڑا ہے، اس وقت انہیں پتہ لگے گا کہ اس کے مددگار کمزور ہیں، کون زیادہ کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون زیادہ کم ہے تعداد کے اعتبار سے۔ تم ہزاروں میں ہوگے، لاکھوں میں ہوگے، اللہ کے فرشتے، اللہ کے لشکر، وہ تو ان کا شمار کی تاری نہیں ہے، اس وقت پتہ لگے گا کہ کس کی تعداد کم ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا۔ چلیں اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے تو اس کو اسی پر ہی بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا